نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان۔ یاد کرو اے حبیب جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، عن قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا تو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضربیں لگاؤ۔ اس آیت کے اس حصے کی تفسیر یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، تم ان کی مدد کرو اور انہیں ثابت قدم رکھو۔ فرشتوں کے ثابت قدم رکھنے کے معنی یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ فرشتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، اور حضور نے صحابہ کو یہ خبر دی کہ جس سے صحابہ کے دل مطمئن ہو گئے اور وہ اس جنگ میں ثابت قدم رہے، اور یہاں پر یہی بات ذکر کی گئی۔ پھر اسی آیت میں یہ کہا گیا کہ تم کافروں کی گردن کے اوپر مارو۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں قول یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب مسلمانوں سے ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خطاب فرشتوں سے ہے۔ مفسرین کی ایک بڑی تعداد وہ یہ ان کا موقف یہ ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں نے باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا تھا، اور بہت سارے مفسرین نے اس پر ان کا موقف ہے، لیکن میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کے دو تحریرات رکھتا ہوں کہ جن کو مفسرین کی وہ تائید کرتے ہیں۔ سنیے، حضرت ابو داؤد مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ میں مشرک کی گردن مارنے کے طرف ہوتا تھا، اور لیکن اس کا سر جو ہے وہ میری تلوار اس تک پہنچنے سے پہلے وہ کٹ کر گر جاتا تھا، تو میں جان لیتا تھا کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اسے کسی اور نے قتل کیا۔ تو پتہ چلا کہ فرشتے صرف صحابہ کی ابھی تلوار اس کی طرف جاتی تھی، لیکن اس سے پہلے فرشتے اس کا سر اتار کر وہ گر جاتا تھا۔ حضرت ابو داؤد مازنی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا۔ اسی طرح حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم میں سے کوئی تلوار سے مشرک کی طرف صرف اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کا جو سر ہے وہ جسم سے جدا ہو کر گر جاتا تھا، اور یہ نظارے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو بھی کروائے۔ اور یاد رکھیے کہ غزوہ بدر 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک بروز جمعہ کے صبح کے وقت یہ غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں مزید بیان کیا، ان کافروں کے بارے میں فرمایا، اور ہم سب کے لیے بھی اس آیت میں پیغام ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فان اللہ شدید العقاب۔ یہ عذاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو یاد رکھ لے کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ اے کافروں کہ تم جو قتل ہوئے، قیدی ہوئے، اور تمہارے دلوں میں جو روب ڈالا گیا، یہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اس وجہ سے تم پر یہ عذاب نازل ہوا۔ اور یاد رکھو یہ اس عذاب کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے جو قیامت کے دن اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کیا تیار کر رکھا ہے؟ اگلی آیت میں بتا دیا، ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ یہ سزا ہے تو اس کا مزہ چکھو، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ بتا دیا گیا کہ
تمہارا غزوہ بدر میں قتل ہونا یا قید ہو جانا یہ تو تمہیں دنیا میں سزا ملی تھی، لیکن یاد رکھو تمہیں قیامت کے دن تم سب کافروں کے لیے میں نے آگ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ میدان جنگ میں مسلمان کافروں کو کبھی پیٹھ نہ دکھائیں۔ پھر علماء نے اس آیت کے ضمن میں حکم بتایا کہ کس وقت پیٹھ نہیں دکھائی جائے گی اور کس وقت پیٹھ دکھانا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تو سن لیجئے اس کا حکم یہ ہے کہ جب کفار مسلمانوں سے تعداد میں ڈبل ہوں اور اس سے زیادہ نہ ہوں، اگر کفار کی تعداد مسلمانوں کے ڈبل سے بھی زیادہ ہو تو پھر مسلمانوں کا پیٹ پھیر کر بھاگنا علماء نے لکھا یہ ناجائز اور حرام نہیں۔ جمہور کے نزدیک پھر یہ لکھا گیا کہ 100 مسلمان ہوں اور سامنے 200 کافر ہوں تو فرمایا ان کے مقابلے میں بھاگنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر سامنے کافروں کی تعداد 200 سے زیادہ ہو، یہاں مسلمان اگر 100 ہیں سامنے 200 سے زیادہ ہیں تو فرمایا کہ پھر ان کے مقابلے میں بھاگنا جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے، فرمایا صبر و استقامت سے ان کے مقابلے میں ڈٹے رہنا یہ بہتر اور افضل ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں یہ بتا دیا وہ کون سے دو لوگ ہیں، وہ کون سی دو جماعت ہیں کہ جو پیٹھ دکھا سکتی ہیں۔ اب سنیے، فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو اس دن لڑائی میں ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے یا اپنے لشکر سے ملنے کے علاوہ کسی اور صورت میں انہیں پیٹھ دکھائے گا تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ مسلمانوں کو ایک پیغام دیا گیا کہ جب بھی جہاد میں جائیں اگر جنگ ہو جائے کافروں سے تو پھر کیا کرنا ہے، بتایا کہ جو جنگ میں کفار کے مقابلے سے بھاگا تو وہ سن لے کہ وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور لیکن دو صورتیں قرآن نے اس آیت میں بیان کی کہ اس صورت میں پیٹھ دکھانا وہ بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ وہ کون سی ہے؟ نمبر 1، علماء نے لکھا کہ کسی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے پیچھے ہٹنا، مثال کے طور پر پیچھے ہٹنا اس وجہ سے زیادہ مؤثر ہو، اثر رکھتا ہو یا خطرناک جگہ پر وہ کھڑا ہوا ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ جگہ پر کھڑا ہو کر حملہ کر سکتا ہوں، لیکن وہ پیٹھ اس لیے نہیں دکھا رہا کہ وہ خطرناک جگہ پر کھڑا ہو کر اپنی جان کو بلکہ خطرے میں ڈالے، بلکہ اسے نظر آ رہی کہ محفوظ جگہ پر کھڑا ہو کر اپنا بھی دفاع کر سکتا ہے اور کافروں سے لڑ سکتا ہے، تو فرمایا اس صورت میں وہ پیٹھ دکھانے والا شمار نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ وہ شخص کہ جو مسلمان فوجیوں کا کوئی فرد ہو یا گروہ ہو وہ مرکزی جماعت سے یعنی مسلمانوں کی پوری جماعت سے وہ بچھڑ گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤں اور پھر ان کے ساتھ مل کر لڑائی کروں، تو وہ اپنی مرکزی جماعت سے ملنے کے لیے وہاں سے ہٹ گیا اور ان سے مل گیا، تو فرمایا اس صورت میں بھی یہ بھاگنے والا شمار نہ ہوگا۔ اب اگلی آیت میں سنیے کہ کیا ہوا تھا بدر کے میدان میں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو اللہ نے اپنی ادا کس طرح فرمایا۔ فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ قید الکافرین، تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا
بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اور اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام عطا فرمائے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے، یہ حق ہے، اور یہ کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ اس آیت کے دو شان نزول ہیں۔ پہلا شان نزول یہ ہے اس کا کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ اس کا شان نزول پہلے سن لیجئے کہ جب مسلمان جنگ بدر سے واپس ہوئے تو ان میں سے ایک یہ کہتا تھا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، دوسرا کہتا تھا میں نے فلاں کو قتل کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی اور بتایا اس کو قتل کرنے میں یہ نہ سمجھو کہ تم نے اپنی زور بازو اور طاقت و قوت کو تم اپنی طرف منسوب نہ کرو، بلکہ یہ جو کام ہوا یہ در حقیقت اللہ کی امداد سے ہوا، اس کی تائید سے ہوا، اس کی تقویت سے ہوا۔ یعنی تم یہ نہ کہو کہ ہم نے فلاں کو قتل کیا، ہم نے فلاں کو قتل کیا۔ تو علماء کہتے ہیں اس آیت کے اس حصے سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی انسان اچھا کام کرے، نیکی کا کام کرے، کوئی بھی بھلائی کا کام کرے، کبھی بھی اس پر فخر نہ کرے، بلکہ وہ یہ کہے کہ یہ میرے سے نیکی کا کام، بھلائی کا کام، خیر کا کام، اچھا کام میرے رب کی توفیق سے ہوا، کیونکہ اس کی توفیق میرے شامل حال تھی تو میں کر سکا۔ اگر اس کی توفیق میرے شامل حال نہ ہوتی تو میں یہ کام کبھی بھی نہ کر سکتا۔ تو ہمیں بھی یہی سبق ہے کہ ہم نماز پڑھیں، کوئی سا بھی نیکی کا کام کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، مالک تیری توفیق سے میں یہ کر سکا، ورنہ مجھ میں یہ طاقت نہ تھی کہ میں یہ کام کر سکتا۔ اب آئیے اسی آیت میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے محبوب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جمہور مفسرین کا مختار قول یہ ہے کہ جب کفار اور مسلمانوں کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہوئیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے زمین سے ایک مٹھی خاک کی اٹھائی اور آپ نے کافروں کے چہروں کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہد الوجوہ، کہ ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں۔ تو وہ خاک اللہ کو وہ پھینکنا حضور کا اتنا پسند تھا کہ وہ خاک وہ ایسے گئی کافروں کی آنکھوں میں پڑی اور صحابہ کرام آگے بڑھ بڑھ کر انہیں قتل کرنے لگے اور گرفتار کرنے لگے۔ کفار قریش کی شکست کا اصل سبب محبوب کریم کا وہ زمین سے خاک کو اٹھانا اور وہ پھینکنا تھا۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فرمایا محبوب وہ آپ نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ حالانکہ یہ دیکھیے یہ ہے اپنے محبوب سے محبت۔ تو اعلیٰ حضرت بھی وہ اسی واقعے کی اسی آیت کی منظر کشی کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، یعنی یا رسول اللہ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ کہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا، یعنی 1000 کافر تھے اس میدان میں کہ محبوب کریم کا ایک مٹھی صرف پھینکنا وہ 1000 کافروں کی آنکھوں میں وہ چلا گیا۔ دفعتاً اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سب کے منہ پھر گئے اور وہ مسلمان جو 319 صحابہ تھے وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ آگے ارشاد فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے کافرو اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور تمہارا گروہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا اگرچہ بہت زیادہ ہو۔ اور مزید یہ کہ سن لو اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب مشرکین سے ہے کہ جنہوں نے بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، ان میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی
کیا دعا کی؟ اس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہم میں سے یعنی حضور میں سے اور مجھ میں سے جو تیرے نزدیک اچھا ہو اس کی مدد کر اور جو برا ہو اسے مصیبت میں مبتلا کر. یعنی یہ ابو جہل نے دعا کی. اب وہ کیسی دعا کر رہا ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مشرکین جو جنگ کے لیے چلے تھے مکہ مکرمہ سے، تو انہوں نے کعبہ معظمہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ دعا کی تھی. وہ مفسرین کہتے ہیں یہ دعا کی تھی انہوں نے، وہ مشرکین مکہ نے، کہ یا رب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوں تو ان کی مدد فرما، اور اگر ہم حق پر ہوں تو ہماری مدد کر. اللہ نے اس پر یہ آیت نازل کر دی اور ان کافروں کو، ان مشرکوں کو پیغام دے دیا، اے کافروں جو فیصلہ تم نے چاہا تھا وہ کر دیا گیا. تم نے کہا تھا حق پر کون ہے، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ حق پر کس کو فتح ملی ہے. یعنی بدر میں کون حق پر ہے، ان کے آنکھیں کھلوانے کے لیے اللہ نے بتایا یہ تمہارا اپنا مانگا ہوا فیصلہ ہے. اب اس آسمانی فیصلے سے وہ اسلام کی حقانیت کا بھی تمہیں پتہ چل گیا کہ اسلام حق ہے، اور اس کی حقانیت ثابت ہوئی. اور اسی جنگ میں ابو جہل نے دعا مانگی تھی، اللہ نے اسے بھی دکھا دیا کہ وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ مارا گیا اور اس کا سر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ یہ وہ کافر تھا جو حضور کا دشمن تھا. اور اس آیت کا یہ ایک حصہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب دوسرا حصہ اللہ انہیں پھر کہہ رہا ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ، یعنی اے کافروں اگر تم میرے حبیب سے دشمنی رکھنے، انہیں جھٹلانے، ان کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ گئے تو یاد رکھو یہ دین و دنیا میں تمہارے لیے بہتری ہے. دین میں بہتری اس لیے ہے کہ تم دائمی عذاب سے بچ جاؤ گے، ثواب سے مالا مال ہو جاؤ گے، جبکہ دنیا میں بہتری اس طرح ہے کہ تم قتل ہونے سے بچ جاؤ گے، قیدی بنانے سے بچ جاؤ گے، مال غنیمت جو تمہارا ہے وہ تمہارا دینے سے بچ جاؤ گے. اور اگر تم نے یاد رکھنا، اب یہ پیغام جو سن لیجئے، قیامت تک اگر کوئی مسلمانوں سے جنگ کرے گا اس کا یہ پیغام اللہ نے خبر دے دی. وہ کیا خبر دی؟ کہ اگر تم نے مسلمانوں سے دوبارہ جنگ کی تو یاد رکھو ہم تمہیں دوبارہ مسلمانوں کو تم پر مسلط کر دیں گے، جیسے غزوہ بدر میں تم مشاہدہ کر چکے ہو اور جان چکے ہو کہ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے. اور تم کتنی بڑی جمعیت لے کر آ جاؤ، یاد رکھنا تمہیں شکست سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اور جیسے کہ بدر میں تم اتنا بڑا جھٹکا لے کر آ گئے لیکن وہ تمہارا جھٹکا تمہارا بچا نہ سکا. اس آیت میں علماء کہتے ہیں غیب کی ایک خبر اللہ نے دے دی کہ قیامت تک مسلمانوں کے مقابلے میں کافر بھاری لشکر لے کر آ جائیں، اسلحہ لے کر آ جائیں، ساز و سامان لے کر آ جائیں، وہ کبھی بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ دیکھ لیجئے حضور کے زمانے سے لے کر پھر صحابہ کے زمانے میں، ان کے بعد سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو میں صرف 4 آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات میری مکمل ہو گئی. غزوہ موطا میں صرف آپ کو ایک جھلک دکھا رہا ہوں، اس آیت کی صداقت دکھاتا ہوں کہ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا اس کی صداقت دیکھیے. غزوہ موطا جب ہوا تھا تو 30,000 صحابہ تھے. وہ کس کے مقابلے میں گئے تھے؟ وہ روم کے بادشاہ قیصر، اور وہ سامنے سے کتنی تعداد لایا تھا؟ 2 لاکھ کی تعداد لایا تھا. اور یہاں سے کتنے تھے؟ صرف 30,000. اور 30,000 وہ 2 لاکھ سے ٹکرا گئے. اللہ نے ان 2 لاکھ کو پسپا کر دیا، مسلمانوں کو فتح عطا کر دی. یہ آیت کی صداقت ہے. دوسری اگر جھلک دیکھنی ہے تو جنگ یرموک کو آپ پڑھ لیجئے. جنگ یرموک میں ابو عبیدہ عامر بن الجرح، ان کے ساتھ 40,000 کی قلیل فوج تھی. کتنی تھی؟ 40,000. سامنے کون تھے؟ سامنے دشمن جو فوج سامنے آئی اس کی تعداد لکھی ہوئی ہے 10,60,000 سامنے آئے تھے 40,000 سے ٹکرانے کے لیے. یعنی وہ 40,000 کو اللہ نے کامیاب کر دیا تھا. وہ 10 لاکھ کے مقابلے میں 40,000 کو اللہ نے کامیاب کیا تھا. اسی جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ 60 لوگ ایسے تھے جو کفن بردوش مجاہدین تھے. انہوں نے سامنے وہ جو 10 لاکھ تھے ان میں 60,000
یعنی 60,000 ایسے تھے کہ جنہوں نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، اور ان کی فوج کے وہ سمجھ لیجئے وہ بالکل بہترین جنگجو، اور وہ تھے کہ جنہوں نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنا لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ 60,000 ایسے لوگ تھے، اور سامنے خالد بن ولید کے ساتھ 59 لوگ اور صحابہ تھے۔ انہوں نے صبح سے لے کے شام تک ان 60,000 کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ ایک اور جھلک میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو مکمل، حضرت طارق بن زیاد کو آپ پڑھیے تو ان کے سامنے اندلس کا بادشاہ لڈریک یہ نام تھا اس کا، 70,000 شاہ سوار لے کر آیا تھا، اور طارق بن زیاد کے ساتھ تھے 1700 لوگ، 1700 مجاہدین مسلمان، 70,000 کو انہوں نے کچل کر رکھ دیا تھا اللہ کی مدد سے۔ تو جبھی تو علامہ اقبال نے اپنی وہ ایک بات انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان کیسے ہیں، یہ کیسے یہ موت سے پیار کرنے والے، تو علامہ اقبال بھی کہہ اٹھے کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیند ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ ہیں حضور کے غلام کہ جب یہ موت سے پیار کرتے ہیں تو پھر سامنے ہزاروں کی تعداد ہو۔ تو یہ تو میں نے صرف جھلک آپ کے سامنے رکھی، ورنہ آپ تاریخ پڑھیے آپ کو سب کچھ پتہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا ایمان کامل نصیب فرمائے۔ ان صحابہ کا صدقہ، ان مجاہدین اسلام کا صدقہ، اللہ ہمارے اندر سے بھی بزدلی نکال دے، اور ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے، دین کی مدد کے لیے کبھی بھی ہمیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، اللہ ہمیں وہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک، مولا کریم نماز عشاء ادا کرنا، درس قرآن دینا، درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ آج چاند رات ہے، مولا کریم اس ماہ شعبان کے چاند کو ہم سب کے لیے برکت والا، ایمان کامل والا، خیریت والا، سلامتی والا کر دے۔ اے رب کریم اس ماہ شعبان میں ہمیں وہ اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہیں، جو تجھے مرغوب ہیں۔ اے اللہ اس ماہ شعبان میں ہمیں وہ اعمال کی توفیق عطا فرما۔ درس قرآن میں مولا کریم اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے والا بنا دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن حکیم پر یقین کامل نصیب فرما، جیسا یقین صحابہ کو تھا۔ اے اللہ انہیں تیرے کلام کی صداقت پر جیسا یقین تھا، ان کے یقین کا صدقہ یا اللہ ہمیں بھی یقین کی دولت دے دے، اللہ ہمیں بھی یقین کی دولت عطا کر دے، اپنی محبت عطا کر دے، اپنے حبیب کا عشق دے دے۔ اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، قرآن حکیم کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کا ذوق و شوق نصیب فرما، ہم سب کو باادب کا نصیب بنا دے، ہمارے مقدر کو اچھا فرما دے۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، جس کی